وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون صدق الله العظيم. شمع رسالت کی پروانوں میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، اس طرح سے میں پڑھاؤں، سب مل کر بلند آواز سے پڑھیں. الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاة والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ، وعلی آلک وأصحابک یا نور اللہ. مجھے امید ہے کہ آپ نے مسجد میں داخل ہوتے وقت سنت اعتکاف کی نیت کر لی ہے. اس کی فضیلت کو آپ بارہا سن چکے ہیں اور بار بار سن چکے ہیں. جو شخص اس نیت کو کر کے مسجد میں داخل ہوگا تو جب تک مسجد میں رہے گا اسے عبادتوں کا ثواب ملتا رہے گا انشاءاللہ. جمعہ کا دن ہے اور درود جمعہ بھی ہم پڑھتے ہیں، تو جس طرح سے میں پڑھاؤں سب مل کر پڑھیں. اللہم صلی وسلم وبارک علی سیدنا مولانا محمد النبی الامی الحبیب العالی القدر العظیم الجاه وعلی آلہ وصحبہ وسلم. اس درود شریف کی عادت بنائے رکھیے. شب جمعہ میں پڑھیے، جمعہ کے دن میں پڑھیے اور اس کی فضیلت سے مالا مال ہوتے رہیے. اور اس کی فضیلت اتنی عظیم ہے کہ جو شخص اس درود پاک کو ہر شب جمعہ میں یا جمعہ کے دن پابندی سے کم ایک ہی مرتبہ لیکن زیادہ جتنا پڑھ سکے پڑھے تو اس کو مرتے وقت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار نصیب ہوگا. یہاں تک کہ وہ خوش نصیب قبر میں جانے تک سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی چہرے انور کی زیارت کرے گا اور اللہ کے پیارے حبیب رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے نورانی رحمت والے ہاتھوں سے انشاءاللہ اسے قبر میں اتاریں گے. تو یہ چونکہ معاملات ہیں ہمارے اور ان معاملات کے ذریعے سے ہم اللہ کا قرب حاصل کرنے کی کوشش کرتے ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا قرب حاصل کرنے کی کوشش کرتے ہیں. اس لیے جب بھی ایسے موقع ہوتے ہیں تو ہمارے سارے مبلغین پہلے یہ ساری باتیں جو روٹین ہیں پہلے وہ آپ کے سامنے یاد دہانی کے طور پر پیش کرتے ہیں. جیسا کہ کل بھی میں نے پروگرام میں عرض کیا تھا کہ یاد دلانا یہ بھی اللہ کی اور اس کے رسول کی سنت ہے. اللہ تبارک و تعالی احکم الحاکمین ہے. قرآن پاک میں اللہ نے فرمایا الیس اللہ باحکم الحاکمین. وہ احکم الحاکمین، اس کا حکم جو ہے نا وہ نافذ ہے، اس پر کوئی چون چرا نہیں کر سکتا. جو اس نے فرما دیا تو فرما دیا اور جیسا چاہتا ہے ویسا ہوتا ہے. سورہ یاسین کی جو آخری آیتیں ہم پڑھتے ہیں اس میں یہی ہے نا، انما امرہ اذا اراد شیئا ان یقول له کن فیکون. جب وہ کسی چیز کا ارادہ فرماتا ہے تو اسے کہتا ہے کہ ہو جا اور وہ ہو جاتی ہے. اس کے باوجود بھی جب اس نے نماز فرض فرمائی تو اس فرض نماز کی یاد دہانی آپ جانتے ہیں کہ قرآن کریم میں کتنی بار کی گئی، ڈائریکٹ یا انڈائریکٹ طور پر. آپ اس گنیں گے آیتوں کو تو 700 مرتبہ 700 times it has been reminding that we have to pray نماز. ہم کو نماز پڑھنی ہے. یہ کیا یاد دلاتا ہے ہم کو کہ ہماری بھی ذمہ داری ہے کہ وہ احکم الحاکمین ہو کر اتنی بار ہم کو یاد دلا ہے. کہیں میرا بندہ بھول نہ جائے، کہیں میرا بندہ سستی نہ کر لے، کہیں میرا بندہ سو نہ جائے، کہیں میرا بندہ کسی کام میں مشغول ہو گیا تو کیا کیا جائے. اور اسی لیے اذان بھی ہے کہ نماز کے لیے بلایا جائے.
بار بار بلایا جائے، حالانکہ سب کو پتا ہے نا کہ 5 وقت کی نماز فرض ہے ہر مسلمان پر، تو سب کو معلوم ہونے کے باوجود پھر یہ کیوں؟ یہ دعوت ہے. اور اولیاء کرام جو یہاں تشریف لائے وہ اسی دعوت کو عام کرنے کے لیے بار بار یہ بات و نصیحتیں ہر ہفتے نماز میں خطبہ کیوں؟ یہ کوئی فارمیلٹی ہے کہ ہاں بس الحمدللہ پڑھا درود پڑھا اتر گئے؟ اس کے اندر جو نصیحت، ہم اردو یہ کیوں بول رہے ہیں ہم لوگ اس وقت؟ کیونکہ وہ عربی خطبہ لوگ سمجھتے نہیں ہیں، اس لیے اصل تقریر تو وہی ہے جو عربی کا خطبہ ہوتا ہے، وہی بات و نصیحت ہے، اور اسی میں سب ہوا کرتا تھا پہلے. لیکن کیونکہ عربی ہم کو آتی نہیں ہے تو اس سے پہلے کچھ افہام و تفہیم ہو جائے، لوگوں تک بات پہنچ جائے، اس وجہ سے یہ تھوڑی دیر گفتگو ہوتی ہے. اور پھر سنت کو ادا کرنے کے لیے عربی میں خطبہ بھی ہو جاتا ہے، کیونکہ اس کے بغیر نماز ہماری مکمل کیسے ہوگی؟ تو یہ یاد دلانا، اللہ تعالیٰ یاد دلا رہا ہے نماز کے بارے میں کتنی مرتبہ؟ 700 مرتبہ. کہاں پر؟ قرآن کریم میں. اور پھر اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی مذکر فرمایا، یاد دلانے والے. فذکر انما انت مذکر لست علیہم بمسیطر الا من تولی وکفر ویعذبہ اللہ العذاب الاکبر ان الینا ایابہم ثم ان علینا حسابہم. یہ آیتیں ہم قرآن پاک میں پڑھتے ہیں لیکن اس پہ غور نہیں کرتے کہ یہاں ہے کیا اس میں. اللہ فرماتا ہے کہ ان کو یاد دلاؤ. اسی طرح ایک چیز اور یاد دلانے کا حکم اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن عظیم میں دیا ہے. سورہ ابراہیم پڑھیے، تقریباً 5ویں-6 آیت ہی آپ کو مل جائے گی، شروع میں ہی ملے گی. وَذَكِّرْهُمْ بِأَيَّامِ اللَّهِ. اللہ فرماتا ہے کہ اور ان کو اللہ کے دن یاد دلاؤ. اب یہاں ایک بات آئی سمجھ میں کہ یاد دلانے کے لیے یہ دن جو ہم آپ کہتے ہیں نا کہ 11ویں شریف ہر سال کیوں، تو یہ حکم پر عمل ہے. اللہ کے دن یاد دلاؤ اور ان کو اللہ کے دن یاد دلاؤ. اب یا اللہ سارے دن تو تیرے ہی ہے نا، تو پھر وہ اللہ کے دن کون سے ہیں؟ کیا اس میں کوئی خصوصیت ہے؟ تو جواب آئے گا کہ ہاں سارے دن میرے ہی ہیں، مگر کچھ خاص دن ہیں جن میں میرے بندوں کو تم یاد دلاؤ، میری نعمتیں یاد دلاؤ، میرا کرم یاد دلاؤ، میرا فضل یاد دلاؤ، میری طرف سے مغفرت یاد دلاؤ، ان کو بلاؤ میری طرف. جیسا کہ مہینوں کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا، ان عدۃ الشہور عند اللہ 12 شہرا فی کتاب اللہ یوم خلق السماوات والارض منها 4 حرم. اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ بے شک مہینوں کی گنتی اللہ کے نزدیک 12 مہینے، سال میں مہینے 12. لیکن یہ مہینے کب سے بنائے گئے؟ ہمیں لگتا ہے کہ سائنسدانوں نے اس پر تحقیق کی، سال میں دن کتنے 360 365، پھر اس کو 12 میں ڈیوائڈ کیا، پھر وہ لیل و نہار کی گردشوں کے مطابق کسی کو 30 کیا، کسی کو 31 کیا. چاند کے حساب سے دیکھا جائے تو کوئی 29 ہوا، کوئی 30 ہوا. یہ انسان نے نہیں کیا. اللہ فرماتا ہے یوم خلق السماوات والارض، جب سے اللہ نے آسمانوں اور زمینوں کو پیدا فرمایا اسی وقت سے یہ 12 مہینے اللہ نے بنائے. یہ بھی ہم کو معلوم ہونا چاہیے، ہمارے اسٹوڈنٹس کو یہ پتہ ہونا چاہیے، جیوگرافی کے اسٹوڈنٹس کو یہ معلوم ہونا چاہیے کہ خالق ارض و سما نے ہی یہ سما دیا ہے. یوم خلق السماوات والارض، تو اللہ کے نزدیک گنتی کے مہینے 12 مہینے، مگر پھر آگے فرمایا منها 4 حرم، ان میں 4 مہینے حرمت والے. 12 کے 12 مہینے میرے، لیکن اس میں 4 میرے خاص، جس کے ساتھ حرمت ہے، جس کے ساتھ برکت ہے، جس کے ساتھ خاص عظمتیں ہیں. اور وہ حرمت والے مہینے کون سے؟ وہ 2 آخر میں آتے ہیں، ذی القعدہ اور ذی الحجہ، ذی القعدہ اور ذی الحجہ، اور ایک ٹاپ پر ہے محرم. اور آپ دیکھو کہ کیلنڈر اگر آپ پڑھو گے، اردو پڑھتے ہوں گے، تو تینوں کے ساتھ آپ لفظ حرام لگا ہوا دیکھتے ہیں. محرم الحرام، ذی القعدہ الحرام، ذی الحجہ الحرام. یہ لفظ حرام کیا ہے؟ یہ ان کی حرمت بتا رہا ہے، یہ ان کی عزت بتا رہا ہے. جیسے سب سے عظیم مسجد جس میں سب سے زیادہ نماز کا ثواب ہے وہ مسجد حرام. تو ہم لفظ حرام سے سمجھتے ہیں کہ یہ کام حرام. تو ہاں حرام، کیونکہ جو کام اور جگہوں پر جائز ہے وہ وہاں نہیں ہے جائز.
جیسے احرام اس میں بھی حرام ہے. تو یہ عزت کی وجہ سے ہے کہ اس مسجد کو خاص عزت دی گئی کہ وہاں 1 رکعت پڑھنے کے ثواب 1,00,000 کے برابر ہے. لیکن اگر 1 گناہ کیا تو 1,00,000 لکھا بھی جائے گا، جو مدینے میں نہیں ہے. مدینہ منورہ میں ایک نیکی 50,000 کی ہے، لیکن 1 گناہ کیا تو 1 ہی لکھا جائے گا. سبحان اللہ. مجرم بلائے آئے ہیں جاؤ کہے گواہ، فطرت کو کبھی شان کریموں کی در کی ہے. مانگیں گے مانگے جائیں گے، منہ مانگی پائیں گے. سرکار میں نہ لا ہے نہ حاجت اگر کی ہے، منگتا کا ہاتھ اٹھتے ہی داتا کی دین تھی. دوری قبول عرض میں بس ہاتھ بھر کیے. تو 4 مہینے خاص، اس میں سے چوتھا رجب جو بیچ میں لایا گیا. اب اس کو بیچ میں کیوں لایا گیا؟ اس کے بیچ میں بھی بہت بڑا واقعہ ہے، آپ پڑھیں گے نا. تو یہ واقعات میں جو آپ کے سامنے بیان کر رہا ہوں، یہ جن کی یاد ہم بنا رہے ہیں آج. خود ربانی، غوث السمدانی، محمود سبحانی، دلمیر نورانی، شہباز لامکانی، حضرت سیدنا شیخ ابو محمد محی الدین سید عبدالقادر جیلانی، حسنی حسینی بغدادی، غوث العظم دستگیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ. ان کی کتاب سے میں آپ کے سامنے یہ بات عرض کرتا ہوں. اور دوسری تفسیر کی کتابوں میں بھی ہے جس کا ریفرنس انہوں نے وہاں پر دیا ہے کہ لوگ اپنی مرضی سے مہینوں کو آگے پیچھے کرتے تھے. حرمت والے مہینے جب مسلسل 4 مہینے حرمت والے آتے تھے تو اس میں جنگ نہیں کرتے تھے، اس میں جھگڑے نہیں کرتے تھے، اس میں فساد نہیں کرتے تھے، اس میں کسی کو قتل نہیں کرتے تھے کہ حرمت والا مہینہ آ گیا. لیکن ان کے نزدیک یہ 1 2 3 4 مسلسل 4 مہینے ٹو مچ ہو جاتے تھے، تو 1 مہینے کو پھسکا کر کے آگے پیچھے کرتے تھے. کہتے کہ یہ وہ مہینہ نہیں ہے، ہم اس کو بعد میں لے آئیں گے. اپنی مرضی سے کرتے تھے. تو حضور جب تشریف لائے تو حضور نے رجب کو وہاں سے ہٹا کے درمیان میں لا کر کے فکس کر دیا. اس کو کوئی ہٹا نہیں سکتا، کوئی نہیں ہٹا سکتا. حضور نے اس کو وہاں لا کے فکس کر دیا. جو دن کو کہہ دیا ہے رات تو رات ہو کے رہی، تمہارے منہ سے جو نکلی وہ بات ہو کے رہی. تو فرمایا کہ یہ 4 مہینے حرمت والے. اسی طرح سے دنوں کی بات میں کر رہا تھا. سورہ ابراہیم کی جو آیت تھی وَتَذْكِرْهُمْ بِأَيَّامِ اللَّهِ، کہ اور ان کو اللہ کے دن یاد دلاؤ. تو اللہ کے دنوں سے کون سے دن مراد ہیں؟ اب سارے دن اللہ کے، لیکن وہ اللہ کے دن جو اللہ نے فرمایا وہ دن کون سے؟ تو اس کی تفسیر میں رئیس المفسرین حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے دن سے مراد اللہ کے خاص بندوں پر جن دنوں میں اللہ کی خاص رحمتیں نازل ہوتی ہیں وہ دن ایام اللہ ہے، اللہ کے دن ہے. جن دنوں میں اللہ کے خاص بندوں پر اللہ کی خاص رحمتیں نازل ہوتی ہیں ان کو ایام اللہ کہا گیا، اللہ کے دن کہا گیا. باقی سب دن اللہ کے، لیکن یہ خاص دن اللہ کے. اور فرماتے ہیں اس میں سب سے عظیم دن جو ہے، سب سے خاص، وہ حضور کی ولادت اور حضور کی معراج کا دن. صبح طیبہ میں ہوئی بٹتا ہے باڑا نور کا، صدقہ لینے نور کا آیا ہے تارا نور کا. 12ویں کے چاند کا مجرا ہے سجدہ نور کا، 12 برجوں سے جھکا ایک ایک ستارہ نور کا. تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، تو ہے عین نور تیرا سب گھرانہ نور کا. تو اب یہ میلاد مصطفیٰ اور معراج مصطفیٰ یہ خاص دنوں میں سب سے خاص دن، مگر اس کے صدقے میں اب فرماتے ہیں کہ جن دنوں میں اللہ کے خاص بندوں پر اللہ کی خاص رحمتیں نازل ہوتا ہے. اس کی تفصیل دیکھیے، اس کی تفصیل ہے کہ جب اللہ کے نیک بندوں کا وصال ہوتا ہے، جب وہ دنیا سے جاتے ہیں اور قبر میں ان سے سوال و جواب ہوتے ہیں اور پھر وہ کامیاب ہو جاتے ہیں، تو اللہ فرماتا ہے، وہ فرشتہ کہتا ہے، عرض کرتا ہے کہ نم کنومت العروس، ایسے سو جاؤ جیسے پہلی رات کی دلہن سوتی ہے. قبر ان کے لیے کشادہ کر دی جاتی ہے. تو یہ ان کے لیے سب سے خاص دن ہوتا ہے کہ یہ نجات کا دن ہوتا ہے، یعنی اللہ کی خاص رحمتوں کا دن ہوتا ہے، قبر میں کامیابی کا دن ہوتا ہے. اور اسی لیے ان کے وصال کے دن کو منایا جاتا ہے، ان کی یاد دلائی جاتی ہے. ایام اللہ میں اس کو شمار کیا جاتا ہے، جس میں سے 11ویں شہید ہوئی ہے. حالانکہ سرکار غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مثال کی تاریخ کے تعلق سے ایک اور بھی قول ملتا ہے. بعض اوقات اس کو 17ویں شب کہتے ہیں، 17 تاریخ ربیع الاخر کی. لیکن مشہور یہی ہے کہ آپ کا وصال 11 تاریخ کو ہے
اور وہ ربیع الاخر کی 11 تاریخ ہے جس کو المعروف پوری دنیا میں لوگ 11ویں شریف کے نام سے جانتے ہیں، اور ہم اس کو قرآن پاک کی اس آیت پر عمل کے طور پر مناتے ہیں جس میں اللہ نے فرمایا وَذَكِّرْهُمْ بِأَيَّامِ اللَّهِ کہ اور ان کو اللہ کے دن یاد دلاؤ۔ تو اللہ کے دنوں میں غوث پاک کی کہ وصال کا جو دن ہوگا وہ کتنی عظمتوں والا ہوگا، کیونکہ غوث پاک کا مرتبہ تو وہ مرتبہ ہے۔ اعلیٰ حضرت امام اہل سنت ارشاد فرماتے ہیں کہ واہ کیا مرتبہ ہے غوث ہے بالا تیرا، واہ کیا مرتبہ اے غوث ہے بالا تیرا، اونچے اونچوں کے سروں سے قدم اعلیٰ تیرا، سر بھلا کیا کوئی جانے کہ ہے کیسا تیرا، اولیاء ملتے ہیں آنکھیں وہ ہے طلوہ تیرا، تجھ سے در سے سب سے ہے مجھ کو نسبت، میری گردن میں بھی ہے دور کا ڈورا تیرا، اس نشانی کے جو سب ہیں نہیں مارے جاتے، حشر تک میرے گلے میں رہے پٹا تیرا۔ یہ اعلیٰ حضرت نے بیان کیا، لیکن خود سرکار غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے قصیدے غوثیہ میں خود اپنی شان کیا بیان فرماتے ہیں، ایک جھلک اس کی سماعت فرمائیں۔ ارشاد فرماتے ہیں انا الجیلی محی الدین اسمی، انا الجیلی محی الدین اسمی، وأعلامي على رأس الجبال، وأعلامي على رأس الجبال، شہ جیلا شہ جیلا شہ جیلا شہ جیلا، مرادیا مرادیا مرادی مرادی شیخ محی الدین مرادی مرادیا مرادیا مرادی مرادی شیخ محی الدین مرادی۔ خود اپنی شان بیان فرماتے ہیں میں جیلانی ہوں، آپ جیلان میں پیدا ہوئے تھے، دونوں میں جیلانی ہوں، اور محی الدین میرا نام ہے، میرا لقب ہے، کیونکہ آپ کے ذریعے اللہ نے دین کو زندہ کیا، آپ نے دین کو زندہ کیا، اس لیے آپ کو محی الدین کا لقب دیا۔ اس سے پتا چلا کہ جو دین کا احیاء کرتا ہے، دین کے لیے کوشش کرتا ہے، اللہ اس کے نام کو پوری دنیا میں مشہور و معروف فرما دیا کرتا ہے۔ محی الدین فرماتے میرا نام ہے، میرا لقب ہے، اور میری عظمتوں کے جھنڈے، میری رفعتوں کے جھنڈے پہاڑوں کی چوٹیوں پر لہرا رہے ہیں، سر بھلا کیا کوئی جانے کہ ہے کیسا تیرا، اولیاء ملتے ہیں آنکھیں وہ ہے طلوہ تیرا۔ پھر لکھتے ہیں انا الحسنی والمخدع مقامی، انا الحسنی والمخدع مقامی، وأقدامي على عنق الرجال، وأقدامي على عنق الرجال، شہ جیلا مولا شہ جیلا شہ جیلا شہ جیلا، مرادیا مرادیا مرادی مرادی شیخ محی الدین مرادی مرادیا مرادیا مرادی مرادی شیخ محی الدین مرادی۔ تو یہ جو آپ نے فرمایا کہ وہ اقدامی علی رأس الرجالی، کہ میرا قدم، آپ ارشاد فرماتے ہیں کہ لوگوں کی گردنوں پر ہے، تو اس کی کیا وجہ ہے؟ تو سرکار غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک مرتبہ بغداد شریف کے منبر پر بیٹھ کر یہ اعلان فرمایا تھا وَأَقْدَامِ عَلَىٰ عُنُقِ الرِّجَالِ قَدَمِ هَٰذِهِ عَلَىٰ رَقَبَتِ كُلِّ وَلِيِّ اللَّهِ، میرا یہ قدم روئے زمین کے تمام اولیاء اللہ کی گردنوں پر ہے، سبحان اللہ۔ تو اسی کا اظہار آپ نے اپنے قصیدے غوثیہ کے اندر
اس میں اظہاری اشعار کے ذریعے سے فرمایا، اور اس کی پوری تفصیل اور تشریح الحمدللہ SBI چینل پر اگر آپ دیکھیں گے تو میں نے اس کو پڑھا ہے، اور حضرت امیر سنی دعوت اسلامی نے اس کو پورا ایکسپلین کیا ہے۔ اگر آپ نے نہیں دیکھا ہو تو جا کر کے دیکھیے گا، بہت ہی انٹرسٹنگ ہے، جس سے سرکار غوث پاک کی پوری سیرت پاک ہمارے سامنے اشعار کی شکل میں آتے ہیں۔ اس کی تشریح جب حضرت کرتے ہیں تو پھر اس کی کوئی بات ہی ہو رہی ہے۔ سبحان اللہ۔ فرماتے ہیں وَعَبْدُ الْقَادِرِ الْمَشْهُورُ اسْمِي وَعَبْدُ الْقَادِرِ الْمَشْهُورُ اسْمِي وَجَدِّي صَاحِبُ الْعَيْنِ الْكَمَالِ وَجَدِّي صَاحِبُ الْعَيْنِ الْكَمَالِ اور آپ کی شہروں کا ڈنکا، شہرتوں کا جو چرچا تھا وہ صرف زمین ہی پر نہیں تھا، بلکہ آسمانوں میں ملائے اعلیٰ میں، جو آسمان کی جو فرشتے ہیں نا، وہاں آپ اشہب، بعض اشہب کے نام سے مشہور تھے، اونچی اڑان اڑنے والے یہ اللہ کے بندے، سبحان اللہ۔ تو اس کے بارے میں خود فرماتے ہیں انا البازی اشہب کل شیء فماذا فی الرجال عتی مثالی فماذا فی الرجال عتی مثالی۔ فرماتے ہیں بعض اشہب ہوں اور میں ہر ولی پر غالب ہوں، میں ہر ولی پر غالب ہوں۔ کون ہے جس کو میرے مرتبے سے بڑا مرتبہ یا اس کے جیسا کوئی مرتبہ دیا گیا؟ یعنی حضور غوث اعظم جیسا مرتبہ اولیاء اور صالحین میں کسی اور کو نہیں ملے گا۔ آپ پیروں کے پیر ہیں، آپ روشن ضمیر ہیں، آپ دستگیر ہیں، سبحان اللہ۔ تو یہ سرکار غوث پاک رضی اللہ تبارک و تعالیٰ، کل میں نے عرض کیا تھا کہ غوث پاک کی زندگی اور قرآن کریم اس کا کتنا عظیم تعلق تھا، جس کو ہمیں سمجھنے کی ضرورت ہے۔ میں نے شروع میں کچھ آیتیں قرآن پاک کی آپ کے سامنے پیش کی۔ یہ آیتیں تو ہم روز پڑھتے ہیں، مگر اس پر غور کتنا کرتے ہیں؟ قرآن تو ہمیں غور کرنے کی دعوت دیتا ہے۔ اور ایک بات اور بھی سن لیجئے کہ دوسری جگہوں پر اگر آپ دیکھیں گے تو کچھ مخصوص لوگ ہیں جن کو پڑھنے کی اجازت تھی اس زمانے میں۔ عام طور پر عام انسان کو دین پر ریسرچ کرنا یا دنیا میں ریسرچ کرنے سے روکا جاتا تھا۔ اسلام نے کبھی اس سے روکا نہیں، اس لیے کہ اسلام کی خوبی یہ ہے کہ جتنا ریسرچ ہوگا اسلام کی خوبیاں اس سے زیادہ کھل کر سامنے آتی چلی جائیں گے۔ جیسے ابھی سائنس کا ایک کوئی اصول ہے، سمجھ لیجیے جیسے نیوٹن کے قانون ہے، آپ نیوٹنس لا آف موشن ہم پڑھتے ہیں، تو سب سے زیادہ مشہور جو ہے وہ تھرڈ لا آف موشن ہے، ایکشن اینڈ ری ایکشن آر دا سیم بٹ ان دا اپوزٹ ڈائریکشن۔ ہر عمل کا رد عمل مساوی لیکن مخالف سمت میں ہوتا ہے، ادھر سے کسی نے ایک تھپڑ مارا تو ویسا ہی تھپڑ سامنے سے بھی آتا ہے، اس کو سمجھنے کی بات ہے۔ یہ ایک نیوٹن کا لا ہے۔ اس کا ایگزامپل بچوں کو ہم کلاس میں یوں دیتے ہیں کہ اگر کوئی بولر جو ہے باؤنسر پھینکتا ہے تو وہ جتنی زور سے زمین میں اس کو پٹکے گا بال کو، اتنی ہی زور سے وہ بال اوپر اچھلے گی، اوپر آئے گی، ایسے اچھال لے کر کے اوپر آئے گی۔ کیوں؟ جو فورس وہ نیچے لگائے گا اوپر آئے گا۔ اب یہاں پر اگر آپ اسلامک نقطۂ نظر سے دیکھیں، تم جو نیکی آج کرو گے اس کا صلہ کل پاؤ گے، جیسا پیڑ لگاؤ گے ویسا ہی پھل کھاؤ گے۔ یہ آپ کا ایکشن ہے، وہ وہاں سے ری ایکشن ہے، یہ آپ کا ایکشن ہے، وہ وہاں سے ری ایکشن ہے۔ تو ایکشن اینڈ ری ایکشن آر دی سیم۔ مگر پرابلم کیا ہے؟ سائنس کے جتنے بھی ہائپوتھیسس ہیں یا اصول ہیں، وہ زمانے کی رفتار، مزید تحقیق، اس کے بعد وہ چینج ہوتے رہتے ہیں۔
ایک پرنسپل اگر آپ دیکھیں گے ایٹم کا، اگر آپ دیکھیں جان ڈالٹن نے سب سے پہلے ایٹم کا نظریہ پیش کیا. اس سے پہلے لوگوں کو پتہ نہیں تھا کہ ایٹم سب سے مائنوٹ پارٹیکل ہوتا ہے، سب سے کم کمیت کا اور سب سے چھوٹا سا پارٹیکل ہوتا ہے. لوگ نہیں جانتے تھے. تو اب لوگوں نے جان لیا کہ ایٹم یا جوہر جس کو کہتے ہیں وہ سب سے چھوٹا ہے. اور لوگ کہنے لگے اب اس سے کوئی چھوٹا نہیں ہو سکتا. مگر اس کے بعد دوسرے سائنسدان آئے، میڈام کیوری آ گئی، مسٹر پیری کیوری آ گئے، اور دوسرے نیلس بور آ گئے، اس کا ایٹامک ماڈل آ گیا. اس نے کہا یہ ایٹم تو چھوٹا ہے لیکن اس کے اندر اور بھی کچھ چھوٹے چھوٹے ہیں، اس میں پروٹونز ہیں، اس میں الیکٹرونز ہیں، اس میں نیوٹرونز ہیں، اس میں پوزیٹرونز ہیں. تو اتنے ٹرانس اندر بھرے ہیں تبھی اتنا چھوٹا ہے. اس کے اندر اور چھوٹے چھوٹے ہیں. لوگوں نے کہا ہاں یار اس سے بھی کچھ چھوٹا ہو سکتا ہے. اب آپ دیکھیے یہ وائرس آ گیا ہے، دکھتا نہیں ہے، پتہ نہیں ہے کسی کو کہاں سے کہاں آیا، کیا ہوا، لیکن پوری دنیا میں ہاہاکار مچا رکھا ہے نا. اس کی وہ قدرت ہے کہ وہ اگر اپنے وجود کا احساس لوگوں کو دلانا چاہے تو ایک انسین چیز کے ذریعے سے بتا دیتا ہے کہ اس سے اتنے پرابلم تم کو ہو رہے ہیں، میں اپنی قدرت کا اشارہ کر دوں گا تو اور کیا نہیں ہوگا، اب بھی باہر آ جاؤ اور اب بھی میرے ایگزسٹنس کو چیلنج مت کرو. میری وہ طاقت ہے کہ میں دریا کو پہاڑ بنا سکتا ہوں اور پہاڑ کو ریزہ ریزہ کر سکتا ہوں. پوری دنیا کو اسٹینڈ اسٹل کر دیا نا، پوری دنیا کو روک دیا نا. لوگ گھر سے ابھی بھی باہر نہیں نکل رہے ہیں. اور احتیاط کرنی چاہیے، اس میں کوئی حرج نہیں ہے. احتیاط علاج سے بہتر ہے. پریکاشن از آلویز بیٹر دین کیور. بہت زیادہ بولڈ ہونے کی ضرورت بھی نہیں ہے، احتیاط کیجیے مگر اللہ کی قدرت پر بھی توجہ دیجیے کہ یہ جو کچھ ہو رہا ہے اللہ اپنی قدرت سے ساری دنیا کو اپنے وجود کا احساس دلانے کے لیے جب ایسے لوگ نہیں مانتے تو وہ تھوڑا سا جھٹکا دے دیتا ہے اور کہتا ہے دیکھو اگر نہیں مانو گے تو میں یہ کر سکتا ہوں اور یہ میری قدرت ہے. تو عرض کر رہا تھا کہ یہ جو نظر نہیں آنے والی چیز یہ وائرس ہے کیا؟ تو وائرس یہ مائکرو آرگینزمز میں سے ایک آرگینزم ہے. جیسے بیکٹیریا ہیں، فنگس ہیں، فنجائی جس کو بولتے ہیں، وائرسز ہیں. اب بیکٹیریا اور وائرس میں فرق ہے. وائرس اپنے سے خود سے زندہ نہیں ہوتا، اس کو سوٹیبل ماحول ملتا ہے تب وہ بڑھنے لگتا ہے ورنہ نہیں بڑھے گا. بیکٹیریا ایک لائف ہے، فنگس ایک لائف ہے، جو الگی ہیں وہ ایک لائف ہے. ان کی الگ الگ قسمیں ہیں مائکرو آرگینزمز کی. اس میں سے ایک یہ ہے وائرس. مگر اس کے لیے کوئی جسم اس کو ملنا چاہیے، وہاں جا کے وہ ایکٹیو ہو جاتا ہے، اس کے بعد ملٹی پلائی کرتا ہے. اس کو روکنے کا طریقہ کیا ہے؟ آپ کم سے کم کانٹیکٹ کیجئے تاکہ وہ پاس آن نہیں ہو سکے. تو اس کی بہت زیادہ تفصیل ہے. میں یہ کرنا چاہتا ہوں کہ اس طرح کی کتنی چیزیں ہیں جو سائنس نے پہلے کچھ کہا اور بعد میں کچھ کہا، پھر اس کے بعد کوئی نئی تھیوری آئی تو اس کو بھول گئے، اس کے بعد کوئی نئی تھیوری آئی تو کہا نہیں وہ رائٹ نہیں تھا اب یہ رائٹ ہے. جیسے نوکیا کا موبائل آیا تو لوگ کہتے تھے کہ اس سے اچھا کچھ نہیں ہے، لیکن اس کے بعد دوسرے اور بھی آ گئے، سیمسنگ آ گیا، ایپل آ گیا. کچھ لوگ ایپل کے دیوانے ہیں، کچھ لوگ سیمسنگ کے دیوانے ہیں، کچھ لوگ اوپو کے دیوانے ہیں، کچھ لوگ کسی اور کے دیوانے ہیں. ارے اب نیا اس کے بعد آئی فون آ گیا، ٹچ فون آ گیا، ٹچ اسکرین آ گیا، اور ابھی تو کمانڈ اسکرین آ رہے ہیں کہ خالی آپ بول دیجئے تو وہ خود ہی کر دیتا ہے، آپ کو ہاتھ لگانے کی بھی ضرورت نہیں ہے. تو سائنس کا مزاج یہ ہے کہ روز کچھ نہ کچھ تبدیلی آ رہی ہے، لیکن قرآن کا مزاج یہ ہے کہ ایک مرتبہ اللہ نے یہ فرما دیا تو وہی ہونا ہے جو اللہ نے فرما دیا ہے. ایسے طور پر ہمیں اپنے عقیدے کو کیسے محفوظ رکھنا ہے؟ تو اگر کوئی چیز سائنس کی بظاہر ہماری سمجھ میں نہیں آ رہی، قرآن پاک کی بات سے کہیں کوئی ایسا لگتا ہے کہ یہ کچھ الگ ہے، یہ کچھ الگ ہے، تو ہمارا ایمان یہ ہونا چاہیے کہ جو قرآن میں ہے وہی حق ہے. سائنس بدلتی رہے گی یہاں تک کہ جب اس کے برابر آ جائے گی اس کے بعد نہیں بدلے گی، وہ پتھر کی لکیر ہو جائے گی، وہ پتھر کی لکیر ہو جائے گی. اس کے لیے غوث پاک کی زندگی سے ایک ایگزامپل پیش کرتا ہوں. آپ نے وہ واقعہ سنا ہوگا، سرکار غوث اعظم سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب مسجد میں مدرسے میں گئے پہلی مرتبہ بسم اللہ پڑھنے، تو استاد نے کیا کہا؟ پڑھو بسم اللہ الرحمن الرحیم. تو غوث اعظم نے کیا کیا؟ بولو کتنے پارے پڑھے؟ 17 پڑھے. ہم لوگ تو غوث پاک کے ماننے والے، ہم نے مان لیا نا، لیکن ایک طبقہ ہے جو اس پر اعتراض کرتا ہے. وہ کہتے ہیں یہ کیسے ممکن ہے؟
یہ نہیں ہو سکتا. اب اس کو کیسے ہم سمجھائیں؟ اس کے لیے ہم کو پڑھنے کی ضرورت ہے، ہمارے اسٹوڈنٹس کو سمجھانے کی ضرورت ہے، ہمارے ساتھیوں کو ایجوکیشن لینے کی ضرورت ہے، تاکہ وہ قرآن کو اور اس روحانیت کو اور جو کچھ دنیا میں ہو رہا ہے اس کو ریلیٹ کر سکیں اور اس کو ریزننگ کے ساتھ اپنے ساتھیوں کو سمجھا سکیں. تاکہ وہ میں کچھ دن پہلے اخبار پڑھ رہا تھا تو مجھے ٹائمس آف انڈیا کی ایک رپورٹ ملی جس میں ایک ہیڈنگ لکھی تھی کہ ایون فیٹس کین ڈیسیفر اسپیچ. وہ ابھی بھی انٹرنیٹ پر اگر آپ گوگل پر جائیں گے تو آپ کو مل جائے گا کہ ماں کے پیٹ میں 23 ویک کا جو بچہ ہوتا ہے 23 ویکس کا، اتنی ایج پر پہنچنے کے بعد بچہ ماں کے پیٹ میں آوازوں کو سنتا ہے، ان کو سمجھتا ہے اور ان کو یاد رکھتا ہے. یہ ریسرچ کس نے کیا؟ فرانس کے سائنسدانوں نے کیا. فرانس کے سائنسدانوں نے کیا کیا؟ انہوں نے کچھ پری میچور بیبیز کو لیا. پری میچور بیبیز مطلب عام طور پر بچہ پیدا ہوتا ہے کتنے مہینوں کے بعد؟ 9 مہینوں کے بعد. مگر انہوں نے 6 مہینے کے بعد جو بچے کبھی کبھی ہو جاتا ہے نا ایسا، تو ایسے بچوں کا انالیسس کیا، ان کے برین کو، ان کے دماغ کو انہوں نے کمپیوٹر کے ذریعے سے جوڑا. اور شروع میں جب وہ ماں کے پیٹ میں تھے تو اس وقت کچھ آوازیں ان کو سنائی، اور جب وہ بورن ہو گئے، پیدا ہو گئے، تو ان آوازوں کا انالیسس کیا کہ کیا ان بچوں کو یہ آوازیں یاد ہیں، یہ پہچانتے ہیں. تو ان کا ریسرچ یہ کہتا ہے کہ اس ایج میں ماں کے پیٹ میں 6th منتھ میں ان بچوں میں یہ کیپیسٹی تھی کہ وہ الفاظ کو پہچاننے کی صلاحیت رکھتے تھے، الفاظ کے ڈیفرنس کو پہچاننے کی صلاحیت رکھتے تھے، اور میل اور فیمیل وائس، ماں کی آواز اور باپ کی آواز کون سی الگ ہے اس کو بھی سمجھنے کی صلاحیت ان 6 مہینے کے پیٹ کے اندر کے بچے ہیں. وہ باہر آنے والے 6 مہینے کے بچے نہیں، جو ماں کے پیٹ میں 6 مہینے جن کو ہوئے تھے ان بچوں کے اندر ہے. اور غوث پاک تو اللہ کے ولیوں کے ولی ہے نا. تو ایک عام بچہ اگر انگریزوں کا بچہ ماں کے پیٹ میں سنی ہوئی آوازوں کو سمجھتا بھی ہے، ڈیفرینشیٹ کرتا ہے، یاد رکھتا ہے، اور دنیا میں آنے کے بعد اس کو ریپیٹ کر سکتا ہے، تو اللہ کا ولی اگر قرآن سنا دے تو کون سی حیرت کی بات ہے؟ آپ سمجھیں میری بات کو؟ کیوں ہم کو پڑھنا ضروری ہے، کیوں یہ ماحول بنانا ضروری ہے؟ کرامتیں بیان کرنا اچھی بات ہے، لیکن ان کرامتوں کے ساتھ وہ علامتیں بھی بتانا جس کے ذریعے سے نوجوان نسل سرکار غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کرامتوں کو ایک اچھے طریقے سے دیکھ کر کے سمجھ سکے، اور وہ دوسروں کی باتوں میں آ کر اولیاء اللہ سے برگشتہ نہ ہو بلکہ ان کے دامن میں اور قریب آ جائے. اس کی کوشش کرنے کی ذمہ داری ہماری ہے، اور الحمدللہ سنی دعوت اسلامی کے زیر اہتمام ہماری وہ کوششیں جاری ہیں. اللہ رب العزت اپنے حبیب رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے و طفیل سرکار غوث اعظم کے فیضان کرم سے ہم کو مالا مال فرمائے، اور ہمیں دینی علم بھی اور دنیاوی علم بھی بہترین طریقے سے حاصل کر کے اپنی دنیا اور آخرت دونوں کو سنوارنے کی توفیق عطا فرمائے. وما علینا الا البلاغ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.